اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دماغ تو ایک فیصلہ کر لے لیکن دل ہے کہ مانتا ہی نہیں؟ آج ہم اردو شاعری کے ایک ایسے ہی شاہکار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو عین اسی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو تجزیہ ہے نا، یہ ایک بہت ہی عام انسانی تجربے سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرف تو ہمارا ایک پکا ارادہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمارا اپنا ہی دل ہوتا ہے جو شک میں پڑا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ احساس بالکل ویسا ہی ہے جب کوئی رشتہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، لیکن اندر کہیں ایک چنگاری باقی رہ جاتی ہے جو کبھی بھی دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ تو آئیے اسی احساس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور جس شاعر نے اس اندرونی جنگ کو کمال فن سے الفاظ کا روپ دیا، وہ تھے فراق گورکھپوری۔ فراق کی زندگی ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور سے گزری ہے۔ ان کی تعلیم، پھر تحریک آزادی میں ان کی شرکت، ان سارے تجربات نے مل کر ان کے کلام کو وہ گہرائی دی جس سے وہ انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر پائے۔ اب دیکھیں، یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ فراق صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک مفکر تھے جو مشرق اور مغرب دونوں کے فلسفے کو سمجھتے تھے۔ وہ محبت اور غم کو صرف جذبات نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک فکری مسئلے کے طور پر دیکھتے تھے، اور یہی چیز ان کی شاعری کو بہت منفرد بناتی ہے۔ چلیں اب خود شعر کی طرف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جذباتی پیچیدگی کا ایک شاہکار بن جاتا ہے۔ بظاہر شعر کا مطلب بہت سیدھا سا لگتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں کوئی جنون نہیں اور نہ ہی میرے دل میں کوئی خواہش باقی ہے، لیکن محبت چھوڑ دینے کے اس فیصلے پر مجھے خود بھی اعتبار نہیں۔ مطلب میں نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ اب محبت نہیں کرنی، لیکن سچ کہوں تو مجھے اپنے ہی فیصلے پر یقین نہیں آ رہا۔ شعر میں پہلا جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے سودا۔ سودا مطلب محبت کا وہ جنون، وہ دیوانگی والا مرحلہ۔ اور دوسرا لفظ ہے تمنا۔ یہ محبوب کے لیے ایک خاموش، دل کے اندر پلنے والی آرزو ہے۔ تو یہاں آپ ان دونوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ سودا ایک بیرونی کیفیت ہے، ایک طوفان کی طرح جو سب کو نظر آتا ہے، جبکہ تمنا ایک اندرونی خاموش خواہش ہے، اور شاعر دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس نے ان دونوں ہی کیفیتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو شعر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی تضاد ہے۔ ایک طرف اتنا مضبوط عزم ہے اور دوسری طرف اتنا گہرا شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں انسان اتنا پر یقین بھی ہو اور اتنا غیر یقینی بھی؟ تو سوال یہ ہے کہ فراق نے صرف 2 مصروں میں اتنا گہرا نفسیاتی بیان آخر تخلیق کیا کیسے؟ اس کا راز چھپا ہے صنعت تضاد میں۔ یہ شاعری کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں 2 بالکل مخالف خیالوں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ایک چونکا دینے والا اور گہرا اثر پیدا ہو۔ یہ شعر بالکل ایک ترازو کی طرح ہے۔ ایک پڑھرے میں طاقت اور پکے ارادے کا وزن ہے جو پہلا مصرع ہے، اور دوسرے پڑھرے میں کمزوری اور شک ہے جو دوسرا مصرع ہے، اور یہی جو عدم توازن ہے نا، یہی اس شعر کی ساری خوبصورتی ہے۔ بالکل اس کٹے ہوئے درخت کی طرح جس کا تنا تو مردہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی جڑیں اندر ہی اندر زندہ ہوتی ہیں اور کسی بھی وقت دوبارہ ہری ہو سکتی ہیں۔ تو آخر 20ویں صدی کا یہ ایک شعر آج بھی ہمارے دلوں میں اتنی گہرائی سے کیوں اتر جاتا ہے؟ اس کی لازوال طاقت اس سچائی میں ہے کہ یہ ایک عالمی انسانی کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کوئی سوئچ نہیں ہے جسے جب چاہا آن کر دیا، جب چاہا آف کر دیا۔ یہ تو روح پر ایک ایسا نشان چھوڑ جاتی ہے جو کبھی نہیں مٹتا۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، آگ شاید بجھ جائے لیکن راکھ کے نیچے انگارے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور فراق اس خیال میں اکیلے نہیں ہیں۔ ان کے بعد آنے والے ایک اور عظیم شاعر ناصر کاظمی نے بھی تو یہی کہا کہ تعلق ٹوٹ جانے کے باوجود اس کی ضرورت کبھی کبھی غیر متوقع طور پر لوٹ آ سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ شعر ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا محبت واقعی کبھی ختم ہوتی ہے، یا یہ صرف وقت کے ساتھ اپنی شکل بدل لیتی ہے، کبھی یاد بن کر، کبھی حسرت بن کر، یا پھر ایک ایسے شک کی صورت میں جو ہمارے ہر فیصلے پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عظیم شاعر فراق گورکھپوری کی، اور خاص طور پر ان کی ایک غزل کے صرف ایک شعر کی۔ لیکن کیا شعر ہے؟ ایک ایسا شعر جو اپنے اندر پوری ایک داستان، ایک پوری نفسیاتی کیفیت سموئے ہوئے ہے۔ تو شعر کچھ یوں ہیں: دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں،
لیکن اس جلوہ گاہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ ذرا اس کے بہاؤ، اس کی مسیکیت کو محسوس کیجئے۔ یہ شعر پڑھتے ہی ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا۔ اچھا، تو اس شعر کی گہرائی میں اترنے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ اس کے لفظوں کو سمجھیں، کیونکہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ تو دیکھیں، بات سادہ سے الفاظ ہیں لیکن گہرے ہیں۔ یگانوں کا مطلب ہے اپنے دوست جن میں اٹھنا بیٹھنا ہو، بیگانوں کا مطلب ہے پرائے اجنبی لوگ، اور پھر آتی ہے یہ خوبصورت ترکیب جلوہ گہے ناز، یعنی محبوب کی وہ جگہ جہاں اس کا حسن، اس کا ناز جلوہ گر ہو، کہہ لیں کہ ان کی محفل یا بس ان کی موجودگی ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب الفاظ کے معنی واضح ہو گئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شعر کا سیدھا سیدھا ظاہری مطلب کیا بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عاشق کا دل ایک ایسی حالت میں ہے کہ اب نہ تو اس کی گنتی اپنوں میں ہوتی ہے نہ ہی غیروں میں، وہ کہیں کا نہیں رہا، لیکن اس سب کے باوجود وہ محبوب کی محفل چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، وہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ظاہری مطلب، لیکن فراق یہاں دراصل کس کیفیت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف اکیلے پن کی کہانی نہیں ہے، اس سے بہت بہت گہری بات ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ محبت نے عاشق کی پرانی پہچان، اس کی پوری شخصیت کو جیسے مٹا دیا ہے۔ وہ جو پہلے دوستوں میں تھا یا اجنبیوں کی دنیا میں تھا، وہ سب رشتے اب ختم ہو گئے ہیں، اس کی اپنی کوئی شناختی نہیں بچی۔ اور یہیں آ کر شعر کا اصل جادو سامنے آتا ہے، وہ تضاد، وہ کمال کا پیراڈاکس۔ ایک طرف تو عاشق بالکل بے جگہ ہے، نہ اپنوں میں نہ پرایوں میں، مکمل تنہا، لیکن دوسری طرف اس کی وابستگی اتنی شدید ہے، اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر جیسے جم گیا ہے، تو بے وقت بے گھری بھی ہے اور ایک جگہ سے شدید لگاؤ بھی۔ تو یہ کیفیت بنتی کیسے ہے؟ دیکھیں، پہلا قدم ہے شناخت کا مٹ جانا، پھر اس سے پیدا ہوتی ہے بیگانگی، یعنی کہیں کا نہ رہنے کا احساس۔ اس خالی پن میں واحد حوالہ، واحد سہارا محبوب کا جلوہ بنتا ہے، اور آخر میں دل وہیں پر اٹک جاتا ہے، وہاں سے ہلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ پورا نفسیاتی سفر۔ اب ذرا بات کرتے ہیں فراق کی شاعری کے کمال کی۔ آخر انہوں نے 2 مصروں میں اتنا گہرا خیال، اتنی پیچیدہ کیفیت بیان کیسے کر دی؟ یہ ہوتی ہے فنی کاریگری۔ دیکھیے، فراق نے یہاں ادبی اصطلاح میں جسے صنعت تضاد کہتے ہیں، اس کا بہترین استعمال کیا ہے، یعنی 2 مخالف چیزوں کو ایک ساتھ لانا، بے جگہ پن اور وابستگی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن فراق نے انہیں ایک ہی لمحے میں اکٹھا کر دیا ہے، اور یہی اس شعر کی اصل طاقت ہے۔ یہ کوئی مرضی یا انتخاب نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے، ایک ایسی حالت جس سے فرار ممکن نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عاشق کا دل ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں معاشرتی طور پر وہ بالکل بے گھر ہے، اس کا کوئی نہیں، لیکن جذباتی طور پر اسے اپنی کائنات کی واحد پناہ گاہ مل گئی ہے۔ اور یہ شعر ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا محبت کی معراج یہی ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں خود کو دنیا میں سب سے تنہا، سب سے بے گھر محسوس کرے، اور ٹھیک اسی لمحے اسے اپنی واحد حقیقی پناہ گاہ بھی مل جائے؟ اس پر سوچئے گا۔ فراق گورکھپوری، اردو شاعری میں ان کا نام محبت کی بہت ہی باریک اور وجود کی گہری تکلیفوں کو بیان کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کے ایک بہت ہی مشہور شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو محبت، ہمدردی اور ایک طرح کی جذباتی تھکن کے بیچ جو نازک سا فرق ہے نا، اسے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شعر جو آج ہماری ساری گفتگو کا مرکز رہے گا۔ بظاہر یہ کتنا سادہ لگتا ہے، لیکن اس کی سادگی کے پیچھے ایک بہت گہرا خاموش طوفان چھپا ہوا ہے۔ شاعر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کے لیے جذبات کی دنیا، ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ اور یہی شعر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے، کیا واقعی محبت کو ہمدردی کی جگہ دی جا سکتی ہے؟ کیا کسی پر رحم کرنا، ترس کھانا، کیا یہ عشق کہلا سکتا ہے؟ اچھا، تو اس شعر کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہم اپنی بات کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ محبت اور مہربانی میں کیا فرق ہے، پھر بے حسی تک کا جو سفر ہے اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس شعر کی فنی خوبیوں کو جانیں گے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ اس کا اصل سبق کیا ہے۔ تو چلیے پہلے مصرے سے شروع کرتے ہیں، جہاں شاعر 2 ایسے جذبات کے بیچ میں ایک بہت واضح لکیر کھینچ رہا ہے جنہیں اکثر لوگ ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، فراق یہاں بہت صاف صاف بتا رہے ہیں کہ محبت اور مہربانی 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ محبت، وہ کہتے ہیں، ایک زندہ 2 طرفہ تعلق ہے، جس میں ایک شدت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ دوسری طرف مہربانی کیا ہے؟ وہ تو بس ایک ہمدردی ہے، ایک رحم کا جذبہ جو آپ کسی اجنبی پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو شاعر کے لیے جب اسے محبت کے بدلے میں صرف مہربانی ملے تو یہ اس کی سچی محبت کی توہین ہے۔
محبت کے اس شدت کو سمجھنے کے لیے غالب کا یہ شعر دیکھیں، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یعنی محبت میں ایک راز ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے ایک رسمی ہمدردی سے بالکل الگ بناتی ہے۔ فراق بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت اس رسمی مہربانی سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ سچی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے مصرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات شروع ہوئی تھی یہ کیسے ایک بہت ہی گہری جذباتی تھکن کی کیفیت میں بدل جاتی ہے۔ مصرے کی شروعات ہوتی ہے لفظ آ سے، اور یہ صرف افسوس کا اظہار نہیں، یہ گہری درد بھری ٹھنڈی سانس ہے جو بے بسی اور ایک طرح کی قبولیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس دل کی آواز ہے جو اب بہت کچھ سہ چکا ہے۔ اسی کیفیت کو ہم جذباتی انجماد کہہ سکتے ہیں۔ یعنی شاعر اب ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں محبوب کا بلا وجہ کا غصہ بھی، وہ غصہ جو کبھی اسے شدید تکلیف دیتا تھا، اب اس پر کوئی اثر ہی نہیں ڈالتا۔ یہ ایسا ہے جیسے دل کے سارے احساسات مر گئے ہوں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ میر کے لیے عشق ایک نازک شیشے کا کارخانہ ہے جہاں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، لیکن فراق کے شعر تک آتے آتے وہ شیشے کا کارخانہ وہ تو اب ٹوٹ کر بکھر چکا ہے اور اب اس پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب جب ہم نے شعر کی جذباتی گہرائی کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ذرا اس کی فنی خوبیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون سی ادبی ٹیکنیک ہیں جو فراق نے اس احساس کو اتنی قوت سے بیان کرنے کے لیے استعمال کی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے صنعت تضاد۔ یہ شعر اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں کیسے ایک طرف محبت کو مہربانی کے مقابلے میں رکھا گیا ہے اور دوسری طرف محبوب کی ناراضگی کو عاشق کی بے حسی کے سامنے۔ یہی تضاد ہے جو عاشق کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس میں رمز و ایما یعنی سمبولزم کا کمال دیکھیں۔ فراق نے جو الفاظ چنے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ گہرے معنوں کی علامتیں ہیں۔ جیسے مہربانی یہاں ایک کھوکھلے طرز پر مبنی رویے کی علامت ہے، اور رنجش بیجا یعنی بلا وجہ کی ناراضگی محبوب کی انا اور بے نیازی کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک خاموش مزاحمت ہے، ایک خاموش طاقت کا اظہار ہے۔ شاعر یہاں شکایت نہیں کر رہا، کوئی گلہ نہیں کر رہا، بلکہ صرف ایک حقیقت بتا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باوقار قسم کی لاتعلقی ہے، کوئی جذباتی چیخو پکار نہیں، یہ ایک خاموش لیکن بہت پراثر احتجاج ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آخر اس گہرے شعر سے ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ اس کا حتمی پیغام کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ فراق بہت خوبصورتی سے ایک رشتے کے زوال کا پورا نفسیاتی سفر ہمیں دکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سچی محبت کا نعم البدل ہمدردی نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ دل ٹوٹنے کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں انسان اداسی سے آگے نکل کر ایک جذباتی بے حسی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بے حسی دراصل وقار کے ساتھ خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ محبت کا اختتام بس ایک خاموش قبولیت ہے اس حقیقت کی کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ یعنی شاعر نہ تو رو رہا ہے، نہ ہی کوئی گلا شکوہ کر رہا ہے، وہ تو بس ایک حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی فلسفیانہ انداز میں یہ قبول کر رہا ہے کہ محبت کا یہ باب اب بند ہو چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی باوقار اعتراف ہے۔ اور آخر میں فراق ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ جب محبت ختم ہوتی ہے تو کیا وہ بس یوں ہی غائب ہو جاتی ہے یا پھر جل کر راکھ بن جاتی ہے؟ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ آگ بھلے ہی بجھ گئی ہو، لیکن اس کی جگہ راکھ کی شکل میں کوئی گہری اور دائمی چیز ضرور باقی رہ جاتی ہے۔